بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہبی شناخت ختم، قوم پرانی لکیریں مٹا کر نیا مستقبل تلاش کرے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پشاور میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی قوتیں ہماری سیاست اور معیشت پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہماری مذہبی شناخت کو ختم کیا گیا ہے، دینی مدارس کے حوالے سے صرف پاکستان پر دباؤ ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے اگر دباؤ ہے تو صرف پاکستان پر ہے، انڈیا پر کوئی دباؤ نہیں۔ حالانکہ مدرسہ تو ہمارا ایک ہی ہے، انڈیا میں کوئی دباؤ نہیں، بنگلہ دیش بھی کوئی دباؤ نہیں، صرف پاکستان پر دباؤ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ جہاں دوسری اسلامی دنیا پر رہا، ہمارے اوپر بھی رہا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرانی لکیریں مٹا کر نیا مستقبل تلاش کریں۔ نیا مستقبل ہم نے تلاشنا ہے، ایک نئے مستقبل کی طرف ہمیں احتیاط کے ساتھ آگے فیصلے کرنے ہیں۔ پرانی لکیریں مٹا دو، وہ نئی لکیریں کہ جس پہ چلتے ہوئے ہمیں پاکستان کے اندر دین اسلام کی روشنی نظر آئے۔ ایک ایسا رخ اختیار کرنا ہے، ان لکیروں کی پیروی کرنی ہے کہ جس پہ چل کر ہمیں پاکستان کی سرزمین میں ہمیں آزادی نظر آئے، ہمیں حریت نظر آئے، سیاسی حریت نظر آئے، معاشی حریت نظر آئے، دفاعی حریت نظر آئے، اور ہم سمجھے کہ بین الاقوامی ادارے ہمیں کنٹرول نہیں کر رہے، ہم اپنے ملک میں اپنے ادارے رکھتے ہیں اور اپنے اداروں کی طاقت سے ملک کو چلا رہے ہیں۔ کوئی لوگ ہمیں طعنے دیتے ہیں، اس پارلیمنٹ کا کیا فائدہ، اس جمہوریت کا کیا فائدہ؟ لیکن تدریجی اصلاحات میں الحمدللہ ہم نے اس نظریے کو مرنے نہیں دیا ہے۔ نظریہ بھی زندہ ہے، جماعت بھی زندہ ہے، مذہبی اور دینی ادارے بھی زندہ ہے، تعلیمی ادارے بھی زندہ ہیں، ہمارے مساجد بھی زندہ ہیں، ہمارے محراب بھی آباد ہیں، ہمارے ممبر بھی آباد ہیں، اور انشاءاللہ یہ آباد رہیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مزید کہا کہ پاکستان میں مدرسے کا استاذ شاگرد کو سزا دے تو ویڈیو بنا کر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادتی ہوئی، لیکن فلسطین میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر خاموشی کیوں ہے؟ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اگر کہیں پر کسی مذہبی آدمی سے کوئی معمولی سی چوک ہو جائے، اگر مدرسے کا ایک استاد اپنے شاگرد کو سزا دے اور اس کا کوئی ویڈیو بن جائے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ انسانی حقوق، بچوں پر تشدد، آج 2 مہینے کے اندر 16,000 شہداء، ان کے حقوق کی بات کون کرے گا؟ ان کا کہنا تھا کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی دنیا کا حکمران کیوں دباؤ میں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فاٹا کے عوام کو انضمام کے وقت سبز باغ دکھائے گئے، 6 سال ہو گئے لیکن فاٹا کے لیے 1 ارب روپے بھی منظور نہیں کیے جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر حملہ ہوا تو دنیا بھر کی حکومتیں جھک گئیں اور پاکستان کی حکومت نے اڈے دیے۔ 20 سال تک جنہوں نے افغانستان پر ظلم کیے وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اور ہم کیسے ان کو دنیا کے قیادت کے لیے تسلیم کریں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے ابھی قریب ہی افغانستان میں شکست کھائی ہے اور یہاں سے شکست کھا کر بھاگا ہے۔ جو میرے گھر سے شکست کھا کر بھاگے، میں اس کو سپر طاقت کہہ سکتا ہوں؟ افغانستان پر حملہ ہوا، تمام دنیا کی حکومتیں جھک گئی، پاکستان کے حکمرانوں نے یہاں اڈے دیے، فضائیں دی، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ہمارے ہوائی اڈے بند ہو گئے اور عالمی قوتوں کے لیے ہمارے اڈے کھل گئے۔ کس بات کے لیے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے۔ ہم افغانستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم نے علی الاعلان اپنا موقف دیا، اس وقت بھی، ہم آج بھی اپنا موقف دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سیکورٹی تھریٹ پر پارٹی کی تشویش۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خصوصی سیکورٹی تھریٹ پر پارٹی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان JUI نے کہا کہ انتخابات سے قبل ایسے بیانات سے خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، پارٹی کو انتخابات سے باہر رکھنے کی ہر سازش کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت تمام سیاسی رہنماؤں کی سیکورٹی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ذمہ داری پوری نہیں کر سکتی تو ناکامی کا اعتراف کر لے، ہمارے کارکن اپنی قیادت کی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز، دیوبند سے بھی کثیر رکنی وفد کی شرکت، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں شامل۔ تفصیلات کے مطابق بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو گیا ہے جو 11 دسمبر پیر کے روز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ اس اجتماع میں ملک اور بیرون سے کثیر تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔
دیوبند اور آس پاس کے علاقہ سے ایک کثیر رکنی وفد بھی بھوپال کے عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچا ہے۔ حسب سابق سماجی کارکن مسعود خان رانا کی قیادت میں دیوبند سے 65 افراد پر مشتمل وفد نے جمعہ کے روز بھوپال پہنچ کر تبلیغی اجتماع میں شرکت کی، جہاں متعدد سرکردہ علماء کرام کے خطابات جاری ہیں۔ مسعود خان رانا نے بتایا کہ اجتماع پیر کے روز تبلیغی جماعت کے امیر حضرت مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ عالمی تبلیغی اجتماع ہمیشہ ماہ نومبر میں منعقد ہوتا تھا، لیکن اس سال مدھیہ پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اجتماع کمیٹی نے نومبر میں اجتماع کا انعقاد کرنے کی بجائے ماہ دسمبر میں عالمی اجتماع کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امسال 74ویں عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز 8 دسمبر سے ہوا اور 11 دسمبر کو اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ واضح رہے کہ بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع کی بنیاد 1947 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدائی کچھ سالوں تک اجتماع میں بھوپال اور آس پاس کے اضلاع کی جماعتیں شامل ہوتی تھیں، مگر رفتہ رفتہ اجتماع کی اہمیت و افادیت میں اضافہ ہوا اور ایک دہائی سے کم عرصے میں اجتماع نے ملک گیر سطح پر شہرت حاصل کی اور پھر 70 کی دہائی میں اجتماع نے عالمی شہرت اختیار کر لی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب سے اجتماع شروع ہوا ہے صرف کووڈ کے دورانیے کو چھوڑ کر ہر سال تسلسل کے ساتھ اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اجتماع کے انعقاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانا اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے، جہاں سے نیکی اور بھلائی کا پیغام پوری دنیا کو دیا جاتا ہے اور پورے عالم میں امن و امان کی دعا کی جاتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی تبلیغی اجتماع میں اس مرتبہ ہندوستان کے علاوہ تقریباً 20 ممالک سے لوگ شرکت کر رہے ہیں اور قریباً 8 سے 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع بھوپال میں منعقد ہو رہا ہے۔ افغان حکومت کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر امریکی فیصلے کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان نے امریکہ کے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے، جس میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی اتفاق رائے کے خلاف ویٹو کر دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ وزارت خارجہ امریکہ کے موقف کو افسوسناک اور قابل مذمت سمجھتی ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی اتفاق رائے کے خلاف انہوں نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا جس میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ اس طرح امریکہ نے غزہ میں جاری ظلم و ستم میں کھل کر حصہ لیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ امریکی حکومت بین الاقوامی حالات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے انسانی حقوق کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے دن کے موقع پر فلسطین میں جنگی جرائم کے مرتکب افراد کی مذمت کرنے اور انہیں پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی بجائے امارت اسلامیہ کے کئی دیگر عہدیداروں پر پابندیاں عائد کیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ ریاستوں میں انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے موقف کو سراہتی ہے جنہوں نے صہیونیوں کے جاری جنگی جرائم کے خلاف اصولی اتفاق رائے اختیار کیا ہے، مستقل جنگ بندی کا مطالبہ اور مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کی حمایت کی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ ایک کھلاڑی کے سیاسی مقاصد نے پوری انسانیت کو ہائی جیک کر دیا ہے، جو کہ موجودہ بین الاقوامی نظام کی غیر منصفانہ نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کے دعوے دار نظام کی بقیہ کمزور ساخت کی تباہی اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظام کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی وزیر کے بیٹے اور بھتیجے سمیت مزید 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی میں لڑائی کے دوران مزید متعدد فوجی مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک اسرائیلی وزیر کا بیٹا اور ایک اس کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ i24 نیوز ٹی وی نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جس سے پٹی میں زمینی کارروائیوں کے آغاز سے اب تک فوج کی ہلاکتوں کی کل تعداد 97 ہو گئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل اخبار کے مطابق فوج نے کہا کہ غزہ میں جمعہ اور ہفتے کے دن 12 فوجی شدید زخمی ہوئے، ان کا تعلق فوج کی مختلف یونٹوں سے تھا۔ اخبار نے وضاحت کی ہے کہ نئے ہلاک ہونے والوں میں اسرائیلی فوج کے سابق چیف آف سٹاف اور موجودہ جنگی کونسل کے وزیر گیڈی آئزن کوٹ کا بھتیجا بھی شامل ہے۔ چند روز قبل اس کا ایک بیٹا بھی غزہ جنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ وزیر گیڈی آئزن کوٹ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد وزیر کے طور پر جنگی کابینہ میں شامل ہوا اور جنگی کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ دوسری جانب القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے الزیتون محلے میں ایک عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا جس میں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔
اس حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس کا اسرائیلی بحری جہازوں کو روکنے کے یمنی فیصلے کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق حماس نے یمنی فوج کی طرف سے اسرائیلی ریاست کے بحری جہازوں اور صہیونی ریاست کی طرف آنے والے کسی بھی دوسرے ملک کے بحری جہاز کو بحر احمر اور بحر عرب میں روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ امر انتہائی قابل تحسین ہے کہ یمنی فورسز نے غزہ میں ادویات اور خوراک کی رسائی بحال ہونے تک صہیونی ریاست کے بحری جہازوں کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک جرأت مندانہ اور قابل تحسین فیصلہ ہے اور حماس اس اقدام پر یمنی فورسز کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس یمنی فورسز کے اس فیصلے کو جرأت مندانہ اور بہادرانہ قرار دیتی ہے۔ یہ فیصلہ صہیونی دشمن کے غزہ کی پٹی پر جاری مظالم اور خوراک اور ادویات پر پابندی جیسے سنگین جرم کے خلاف فطری رد عمل ہے۔ خیال رہے کہ یمنی فورسز نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کی طرف جانے والے تمام بحری جہازوں کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔